جی السلام علیکم سر اور میم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ایک بزنس مین ہیں اور انگلش فلوئنسی کے ساتھ بولنا آپ کی ضرورت یا شوق ہے تو یہ ڈیمونسٹریشن ویڈیو میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں۔ ہمارا کورس چونکہ شروع ہو رہا ہے 18 نومبر تک ہم رجسٹریشن کر رہے ہیں اور 19 نومبر کو ہم یہ کورس سٹارٹ کر دیں گے۔ تو اس حوالے سے کچھ آپ کے فیکٹس ہیں، فیکٹس مینس فریکوینٹلی ایس کویسچنز ہیں، لیکن اس سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ چونکہ ہمارا بزنس کوچنگ کا کام ہے، بزنس کنسلٹنسی دیتے ہیں، فرمز کے ساتھ کام کرتے ہیں، بزنسز میں اسمال بزنسز والے لوگ ہم سے کوچنگ لیتے ہیں۔ تو اب بزنس جس نے بھی بڑا کیا ہے اس کے لیے جب بزنس بہتر ہو جاتا ہے یا بزنس سٹرگل کر رہا ہوتا ہے تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کمیونیکیشن ہے، اور اسپیشلی آج کے گلوبل ورلڈ میں تو انگلش سب سے امپورٹنٹ لینگویج ہے۔ اور جیسے کہ میں نے ایڈ میں بھی آپ نے ایڈ دیکھا ہوگا، اس میں بھی بتایا تھا کہ دنیا میں 10 بڑی لینگویجز ہیں جن کو ٹریڈ، بزنس اور کارپوریٹ ورب میں بولا جاتا ہے۔ تو اب اس ساری تینوں ایریاز میں جو بھی لینگویجز بولی جاتی ہیں ان ٹاپ 10 میں جو ٹاپ لینگویج ہے وہ انگلش لینگویج ہے۔ اب یہ انگلش کیوں ہے؟ چونکہ یہ ایک لنگوا فرینکا ہے۔ لنگوا فرینکا وہ لینگویج ہوتی ہے سر اور میم جس کے ذریعے دنیا کے زیادہ تر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، بات چیت کریں، ٹریڈ کریں، لین دین کریں، اس کو لنگوا فرینکا بولا جاتا ہے۔ تو انگلش از a lingua franca because it connects people together across the globe۔ پوری دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اسی لینگویج کے تھرو آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اور ایون کہ 60% کانٹینٹ جو کہ آپ آئی ٹی میں کہہ لیں، بزنس میں کہہ لیں، سائنس میں کہہ لیں، انجینئرنگ میں کہہ لیں، میڈیکل میں کہہ لیں، واٹس ایور دا ایریاز آر، لاء میں کہہ لیں، کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں تو آپ کو کانٹینٹ میکسیمم انگلش لینگویج میں ملے گا، اور اکراس دا گلوب اس کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے لینگویج سیکھنے کی۔ اب سر اور میم آپ کو کیوں یہ ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں؟ ہم نے چونکہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر سرویز کیے، انالیسس کیا اور لوگوں سے فیڈ بیکس لیے۔ ہم جتنے بھی فزیکل سیشنز کرواتے ہیں، آن لائن سیشنز کرواتے ہیں، تو اس میں جو پرزور اپیل کی جاتی ہے آڈینس کی طرف سے کہ سر انگلش میں ہاتھ ہولا رکھیں، مطلب انگلش کم بولیں کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اینڈ دس از دیئر کوئی جسٹیفیکیشن بیکاز ایز نیلسن مینڈیلا سیز when you talk to the people in the language they just understand, you go to the minds of the people, but when you talk to the people in the language they understand and speak to, you go to the hearts of the people۔ تو ہمارا مقصد ہوتا ہے لوگوں کے دلوں تک پہنچا جائے، نہ کہ صرف دماغ تک پہنچا جائے۔ تو پھر ہمیں اردو میں بات کرنی پڑتی ہے، اور سم ٹائمز ہم اس میں کوڈ سوئچنگ کرتے ہیں، پھر پنجابی میں بھی، اردو میں بھی، ہر طرح سے بات تاکہ ہماری بات آڈینس تک پہنچے۔ لیکن سوال یہ ہے کیا ہم اپنی علاقائی زبانوں کو کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ڈیل کر سکیں گے؟ تو آپ کا بھی جواب ہوگا ایسا نہیں۔ تو پھر جو ہماری آڈینس ہے ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ سر آپ ہمارے لیے ایک ایسا کورس ڈیزائن کریں جو کہ ہمارے لیے آسان ہو، سادہ ہو، ہم آن لائن کر سکیں اور گھر بیٹھے کر سکیں، کیونکہ بزنس بھی کرنا ہے ہم نے۔ تو پھر اس کے لیے ہم نے ایک بڑی زبردست کاوش کی، کئی مہینے لگا کہ ہم نے کانٹینٹ تیار کیا، چونکہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے۔ اب جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس کا آئی کیو لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، پھر ایک میموری کی ایج بھی ہوتی ہے، ایج اور سٹیج کا بڑا ڈفرینس ہوتا ہے، تو وہ ان کے لیے چیزیں یاد کرنا وہ سب چیزیں آسان ہوتی ہیں۔ میں چونکہ کمیونیکیشن کی ٹریننگ دیتا ہوں، بزنس کمیونیکیشن، ایفیکٹو کمیونیکیشن، پبلک سپیکنگ، سافٹ سکلز، بزنس ریلیٹڈ ٹیم بلڈنگ کی، تو اس سارے سینیریو میں جو ہم نے دیکھا اگر ہمارے بزنس مین کے پاس انگلش کی پراپر کمیونیکیشن آ جائے تو ہمارا بزنس بھی انٹرنیشنل سکیل پر چلے، اور وہ لوگ یقیناً کر رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی ہے جس کی کمیونیکیشن سٹرونگ ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ضرور ڈیل کر رہا ہوگا۔ میں اپنے ہر بزنس سیشن میں یہ کہتا ہوں آپ کے پاس وقت ہے 5 سالوں کا، بلکہ جس نے آج کر لیا وہ بہت اچھا ہے، جو 5 سالوں میں بھی کر لے گا تو اچھا رہ جائے گا۔ کیا کر لے گا کہ اپنے بزنس کو آن لائن لے جائے۔ اب یہ جو آن لائن بزنس ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ساری دنیا آن لائن چلے گی۔ آپ صرف پاکستان میں کریں گے تو آپ کے پاس صرف روپوں میں بزنس آئے گا، باہر کریں گے تو پاؤنڈز، ڈالرز، آپ مختلف کرنسیز میں کر سکیں گے۔ سو دس از واٹ آئی آلویز بلیو ان۔ اب انگلش لینگویج، ہمارے ایک کلائنٹ ہیں ملک صاحب، ویسے تو بہت سارے، میں یہ نام نہیں لوں گا، نام اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ obviously ہم پردہ بھی رکھتے ہیں، راز بھی رکھتے ہیں، اور راز رکھا بھی جانا چاہیے۔ تو انہوں نے مجھے نا ایک مرتبہ کال کی، کہتے سر کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ میں نے کہا سر اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے؟ انہوں نے پہلے ہمارا ایک پرسنل کوچنگ کا سیشن لے رکھا تھا اور 2-3 بزنس سیشن لیے تھے۔
تو اب کہتے سر میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا سر آپ کیوں پریشان ہیں, بزنس میں مسئلہ ہو گیا؟ مجھے یوں لگا obviously ہمارے بزنس کلائنٹ ہیں. تو کہتے نہیں سر بزنس اللہ کا شکر ہے بڑا زبردست چل رہا ہے. تو میں نے کہا سر پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہتے سر ایک عجیب سی سچویشن میں پڑ گیا ہوں. جہاں کہیں بیٹھتے ہیں بزنس کمیونٹی میں, پہلے کبھی فیل نہیں ہوا, اب ہمارے کچھ دوستوں نے بھی مطلب وہ پڑھے لکھے, ان کے بچے پڑھے لکھے ہیں, وہ آتے ہیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی اور ان کے بچے اب آ کے وہ انگلش میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اب ہمیں تو انگلش آتی نہیں ہے, تو ہم پھر اس ایسی کمیونٹی میں جب بیٹھتے ہیں تو بات ہی نہیں کرتے, کیونکہ بات کیا کریں, پہلے سمجھ کوئی نہیں آتا, سمجھ آئے تو بولیں کیا. اچھا جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یار اتنے بڑے ہو گئے, اتنا بڑا بزنس ہے, بات کریں گے شرم محسوس ہوتی ہے کہیں کوئی انسلٹ ہی نہ ہو جائے. تو یہ بات ان کی جائز تھی. کہتے چلو یہ تو بزنس کمیونٹی کا ہو گیا. کہتے سر میں اپنے گھر میں میرے بچے, میں نے اپنے بچوں کو اچھی یونیورسٹیز میں بھیجا, چونکہ ہم تو شروع سے بزنس شروع کر لیا, پھر ٹائم نہیں ملا, اور یہ بات جینون ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بچے اب چونکہ پڑھ لکھ گئے ہیں, پہلے تو یہ ہے کہ بچوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے اب وہ انگلش لینگویج کے ساتھ سیٹ ہو گیا, اب ہمیں تو آتی نہیں ہے. اب ان کا ہمارے ساتھ جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ جو ان بچوں, ہمارے بچوں کے دوست ہیں نا, اب ہم ان سے نہیں مل سکتے. تو میں نے کہا سر کیوں نہیں مل سکتے؟ کہتے بچے ہی نہیں ملواتے. تو میں نے کہا کیوں نہیں ملواتے؟ کہتے سر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بچے اور ہمارے بچوں کے دوست آپس میں انگلش میں اچھی کمیونیکیشن کرتے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے, ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے اپنے دوستوں کو ہم سے نہیں ملواتے, کیونکہ ہم تو ہیں جیسے ہیں, آپ کے سامنے ہیں, ہم تو نہیں کمیونیکیٹ کر سکتے. تو ہمارے بچوں کو یہ لگتا ہے شاید کہیں پہ کوئی محسوس ہوتا ہے نا جیسے, اور یہ ہیومن نیچر ہے, ایسا ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن چونکہ جب انسان کمپیریزن کرتا ہے تو کمپیریزن میں یہ پرابلمز آتے ہیں. ایون کہ دیکھیں نا ہسبینڈ وائف کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے, وہاں پہ کمپیریزنز آ جاتے ہیں, اولاد میں, بہن بھائیوں میں. تو یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے, سوشل سٹرینڈ ہے, ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا کہتے چلے یہ بھی ہم بیئر کر لیں گے. اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے, جو ہمارے آگے پوتے پوتیاں آئیں گے وہ تو ان سے بھی ایڈوانس آئیں گے, تو تب ہم کیا کریں گے؟ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, میاں بیوی نہیں, کہ ہم اب ہر صورت میں انگریزی سیکھیں گے, جو مرضی ہو جائے. تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پریشان. اور کہتے پاجی آتی نہیں ہے تو پریشان تو ہونا ہے, اب تک تو سیکھا نہیں ہے. میں نے کہا بالکل آپ بے فکر ہوں, وہ پنجابی میں زیادہ بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ نا اس میں بالکل بے فکر ہو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے اب عمر بھی زیادہ ہوگی ہے, پڑھے لکھے بھی زیادہ نہیں. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا, آپ نے بولنا سیکھنا ہے نا. جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سا کوئی لینگویج لے کے آتا ہے, بول ہی لیتا ہے نا, تو ہم آپ کو بھی سکھا لیں گے. تو ان کی جب یہ میں نے بات سنی تو یہ صرف ایک بزنس مین کی کہانی نہیں ہے سر. آپ دیکھیں گے ہمارے سوسائٹی جو ہے, اس سوسائٹی میں بزنس مین اکثر 5 چیزوں کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. ان میں سے یہ 5 جینون مجبوریاں ہیں, ہے نا, مجبوریز کہہ لیں آپ, جینون ایشوز ہیں. اب یہ جینون ایشوز کیا ہیں, پرابلمز کیا ہیں؟ میں اس کو یہ کہوں گا کہ رسپانسبلٹی, یہ 5 رسپانسبلٹیز کی وجہ سے وہ اپنی انگلش کی طرف دھیان نہیں دے پاتے. نمبر 1, بچپن سے ہی بزنس شروع کر لیا, ایجوکیشن سے راستے جدا ہو گئے. اب بزنس تو بڑا ہو گیا لیکن ایجوکیشن کے جو سٹینڈرڈ تھے وہ میٹ نہیں کر سکے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, بزنس بڑا ہو گیا, پیسہ آ گیا, اور اب آپ کے پاس وقت ہے, آپ یہ پورا کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, چھوٹی عمر میں کوئی جیسے والد کا دنیا سے چلے جانا, بزنس میں کوئی سیٹ بیک ہو جانا, تو والد یہ کہتے ہیں بچوں کو, جی آپ میرے ساتھ کام شام کریں. یا پھر آپ نے خود سٹارٹ اپ لیا اور آپ کے پاس وسائل نہیں تھے. جیسے کہ ہم کیس سٹڈیز کرتے رہتے ہیں کہ بہت سارے دنیا کے بڑے بزنس مین, انہوں نے سیلف فائنانس پہ بہت سارا کام کیا, سیلف سپورٹ پہ کام کیا, سیلف میڈ بلینئرز ہیں لوگ. تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ آپ کو بچپن میں کسی مجبوری کی وجہ سے, یعنی کہ والد کا کوئی بزنس کا ایشو ہو گیا یا اس دنیا میں نہ رہے, ہوتا ہے یہ دنیا آنا جانا چلتا رہتا ہے, تو آپ نے تب بزنس شروع کر لیا, یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. تیسری چیز ہوتی ہے کہ شوق سے آپ شروع کر لیتے ہیں, یعنی کہ آپ کو پڑھنے کا شوق نہیں تھا, آپ نے پڑھائی چھوڑ دی, بزنس شروع کر دیا, یا کسی بھی طریقے سے بزنس میں آ گیا, بزنس تو اچھا ہو گیا, لیکن اب جب کمیونٹی میں بیٹھتے ہیں تو اب احساس ہوتا ہے کہ یار انگلش سیکھ لیتے تو اچھا تھا. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ اب یقیناً یہ جو ویڈیو اگر آپ واچ کر رہے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہیں نہ کہیں چنگاری موجود ہے, آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہم آپ کو سکھانے کے لیے حاضر ہیں, آپ ضرور بولیں گے انگریزی. اور چوتھے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اہمیت ہی نہیں دیتے, انہوں نے کبھی انگریزی کو شروع میں اہمیت ہی نہیں دی, یعنی کہ پڑھتے تھے,
یا ادارہ اچھا نہیں تھا جہاں سے وہ پڑھ رہے تھے، تو ان کو یہ لگا کہ انگلش میں آنی تو سپلی ہے، نمبر تو کم ہی آنے، تو دفعہ مارو اس برڈن سے جان چھڑاؤ، کسی طریقے سے ایکیڈیمکس پورے کرو اور مارکیٹ میں آ جاؤ بزنس میں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس قسم کے ہوں، اور آخری کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ بھی ایک باقاعدہ طور پہ ایک لاٹ ہے جنہوں نے کوشش کی، ان کی خواہش بھی تھی، لیکن زندگی میں موقع نہیں مل سکا کہ وہ سیکھتے۔ پہلے بزنس میں آ گئے، پھر بچے ہو گئے، پھر بزنس پہ لگ گئے، اور اب وقت آیا ہے کہ چلے یار تھوڑا سا اپنے اوپر فوکس کیا جائے۔ تو یہ 5 میں سے کچھ بھی ایشوز اگر آپ کے ہیں تو یہ جینون ایشوز ہیں، میں کوئی جینون رسپانسبلٹیز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس وقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، انرجی آپ کو پیدا کرنی پڑے گی، موٹیویشن ہم پیدا کر دیں گے، لرننگ ہم آپ کو کروا دیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ کوئی ویسا ایکیڈیمکس والا کورس نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ جی ہم آپ کو گرامر کروانے لگ جائیں گے، وہ نہ آپ سے ہونی نہ آپ نے کرنی۔ ہم آپ کو گرامر اس لیے نہیں کروائیں گے چونکہ ایک تو آپ گرامر کر نہیں پائیں گے پراپرلی نا، چونکہ جی ٹی ایم میتھڈ ہے، ہم ڈائریکٹ میتھڈ سے آپ کو سکھائیں گے۔ یہ میرا اپنا ڈیزائن کیا ہوا میتھڈ ہے، اپنے طریقے سے، چونکہ آئی ہیو بین ان دا فیلڈ سنس لاسٹ 20 ایئرس، اور ایم ٹوائس گولڈ میڈلسٹ ان انگلش لینگویج، لیکن میرا کام میکسیمم بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے ہم یہ کورسز کم ہی آفر کرتے ہیں، تو یہ بزنس کلاس کے لیے ہم نے اسپیشلی ڈیزائن کیا ہے۔ اب ایک ہیومن سائیکالوجی ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ دیکھیں، انسان جب بزنس بنا لیتا ہے نا تو پھر وہ 5 کام کرنا چاہتا ہے۔ آپ بھی ان میں سے کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوں گے، یا آپ نے کر لیے ہوں گے، یا آپ کا کرنے کا ارادہ ہوگا۔ نمبر 1، جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے نا تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کی کمیونٹی اچھی ہو، آپ ایلیٹ کمیونٹی میں بیٹھیں، اور جب آپ بیٹھیں تو پھر آپ کی وہاں پہ پہچان بھی ہو۔ نمبر 1، ایلیٹ کمیونٹی میں بیٹھنا، پھر وہاں پہ جا کے آپ کا اچھا نام اور مقام بھی ہونا۔ اب چونکہ جتنی بھی ایلیٹ کلبز ہیں جہاں بھی آپ جائیں گے، یو ول فائنڈ اے لاٹ آف پیپل اسپیکنگ انگلش، اب وہ بولتے ہیں، تو یہ جب بولتے ہیں تو پھر پرابلم آتا ہے۔ کمیونٹی میں تو آپ چلے گئے، پیسہ ہے چلے گئے، لیکن وہاں پہ بولنا بھی ہے، نام بنانا ہے، تو یہ دوسری جب سٹیج آئے گی تو اس سٹیج میں آپ کو پھر انگلش کی ضرورت پڑے گی۔ نمبر 3، جب پیسہ آتا ہے نا تو پھر انسان کو کھجلی ہوتی ہے، انسان ٹورز کرنا چاہتا ہے، انسان سیر و تفریح کرنا چاہتا ہے، باہر کے ممالک جانا چاہتا ہے، تو آپ جب باہر جائیں گے تو وہاں پہ پھر انگلش، تو وہاں پہ پھر آپ کو انگلش کی ضرورت پڑے گی، تو یقیناً آپ وہاں پہ بھی اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا چاہیں گے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیں گے کہ ایک آپ انگلش کمیونٹی میں گئے ہیں، وہاں جا کے سیکھا ہے، آپ بولنا ہے، آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو اگر سیکھا ہی نہیں ہوگا تو بولیں گے کیسے؟ تو نمبر 4، انٹرنیشنل ٹورز ویسے کرنا، اور چوتھا یہ ہے کہ آپ اپنے بزنس کو لوکل لیول پہ کامیاب کرنے کے بعد نیشنل لیول پہ آ جائیں، نیشنل سے انٹرنیشنل اسکیل پہ آ جائیں۔ تو اب تو پوری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کر رہی ہے، تو آپ بھی یقیناً کرنا چاہیں گے۔ تو یہ 5ویں ایسی ریزن ہے جس کی وجہ سے ہیومن سائیکالوجی، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6، 6 سے 10، 10 سے 20، 30، 40، 50۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک رضائی میں 2 فقیر تو سو سکتے ہیں، لیکن ایک سلطنت میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ تو ایک بزنس آئے گا، دوسرا آئے گا، تیسرا، اور یہ اچھی چیز ہے، موو آن، بڑھتے جاؤ، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے جاؤ۔ یہ ہیومن سائیکالوجی، انسان آگے بڑھتا ہے، تو بڑھنے کے لیے پھر انگریزی کی ضرورت پڑے گی۔ نمبر 5، انسان پیسہ اور بزنس بنانے کے بعد پاور کوریڈور میں آنا چاہتا ہے یا رہنا چاہتا ہے؟ اب پاور کوریڈور کی جو لینگویج ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، الٹیمیٹلی وہاں پہ آ کے ایک اسٹیٹس کانشیس کلاس بن جاتی ہے، اور وہاں پہ ہر کوئی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو شو آف کرنے کا۔ تو یہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ شو آف کر رہے ہیں اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ، ایلیویٹڈ، ایلیٹ اور انٹرنیشنل اسکل کا، تو اچھی بات ہے، آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے۔ تو پھر آپ کو وہاں ان کے ساتھ میچ اپ کرنے کے لیے، پیچ اپ کرنے کے لیے، ونس مور یو نیڈ انگلش، تو آپ کو انگلش بولنا پڑے گی۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے انگلش کو نیسیسٹی بناتی ہیں۔ سو نیسیسٹی از آلویز دا فرسٹ اسٹیپ وین دیر از اے ڈائر نیڈ اینڈ یو فیل دا انٹرسٹ ان دیٹ تھنگ اینڈ یو وانٹ ٹو کم اپ ود آل دوز تھنگس، سو آپ کوشش کرتے ہیں، آپ ٹرائی کرتے ہیں کہ جو کمی آپ میں ہے اس کو فل اپ کر لیا جائے، جو ضرورت ہے اس کو پورا کر لیا جائے، وش ہے تو اس کو پورا کیا جائے، یا پھر آپ اپنے اسٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو مینٹین کیا جائے۔ اینڈ دس از اے فیئر ڈیزائر، فیئر نیڈ اینڈ فیئر موٹیویشن، یہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ نے میری ایک کیس اسٹڈی سنی ہوگی، انڈیا میں
ویسے وہ پاکستان میں پیدا ہوئے، انڈیوائڈڈ انڈیا میں، موہن سنگھ اوبرائے. آپ نے نام سنا ہوگا. یہ جو انڈیوائڈڈ پاکستان میں جو سب سے بڑی ہوٹل چین تھی، دا موسٹ لگژوریس ہوٹل چین تھی، اس کے وہ مالک تھے. غریب بچہ، یتیم بچہ، کوئی ریفرنس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، 12 جماعتیں پڑھا ہے، اور اس نے صرف 2 کام کیے سر. پہلا کام کیا، اپنی انگلش کمیونیکیشن کو سٹرونگ کیا. دوسرا وہ ٹائپنگ جانتا تھا، اس میں بھی انگلش اسے چاہیے تھی. اچھا، اب چونکہ اس وقت انگلش کا راج تھا، یعنی کہ انگلش کا راج تھا اور انگلش راج تھا، بچے کے پاس نوکری نہیں تھی. یہ شملہ چلے گئے. شملہ جا کے اس نے اپنی سرکاری نوکری کے لیے اپلائی کیا، نہ ہو سکے، ریجیکٹ ہو گئے. تو ایک دن آ رہے تھے تو سیسل ہوٹل کے سامنے اس نے دیکھا بڑی اچھی اچھی گاڑیاں کھڑی ہیں، بڑا زبردست سٹاف ہے وہاں کا، آنا جانا اور ایلیٹ وزٹرز ہیں. جب اس نے یہ دیکھا تو یہ بڑا متاثر ہوا. اس نے سوچا کہ یار یہاں پہ میں کھانا تو کھا نہیں سکتا، تو ایٹ لیسٹ شوق پورا کرنے کے لیے کیا جائے کہ یہاں نوکری کی جائے. یہ نوکری کے لیے وہاں جانے لگا کہ میں نوکری لیتا ہوں، اندر جاتا ہوں. اب کپڑے میلے کے چلے ہیں، بال بکھرے ہوئے، اور حالت عجیب سی ہے، ان ایجوکیٹڈ سا لگتا ہے. یعنی کہ کپڑوں میں تھا تو تھوڑا بہت پڑھا لکھا نا، عجیب سے جوتے. گیٹ پہ پہنچا تو گارڈ، بھائی کدھر؟ کہتے جی میں ذرا جاب کے لیے جا رہا ہوں. ہاں، آپ جیسے لوگ اس میں نہیں داخل ہو سکتے، واپس نکلو. بڑا مایوس ہوا اس بات پہ، دکھ بھی ہوا، ریجیکٹڈ تو پیچھے سے تھا، ڈیجیکٹڈ یہاں سے ہو گیا. لیکن بچے میں ہمت بڑی تھی، ہارا نہیں، سامنے ہی کھڑا ہو گیا. کہتے جی کوئی بات نہیں، جانے والا تو میں بھی نہیں ہوں. خیر وہاں کھڑا رہا. شام ہوئی، مینیجر اندر سے نکلا، مینیجر کی طرف بھاگ کے گیا اور ان سے کہتا ہے سر آئی ایم لوکنگ فار اے جاب، ڈو یو ہیو اے ویکینسی. وہ مینیجر نے پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھا کہ اتنی شارپ انگریزی کون بول رہا ہے. پیچھے دیکھا تو میلے سیلے کپڑوں میں، میلے سیلے بالوں میں، ایک عجیب سی شکل کا، خوبصورت بولتے ہوئے ایک لڑکا کھڑا تھا. مینیجر نے جب کپڑے دیکھے تو اسے یقین ہی نہ آیا، اتنی خوبصورت، یہ میلا کچیلا سا، بدصورت سا، جو اس نے عجیب سی بے ڈھنگی سی صورت بنائی ہے، اتنی خوبصورت انگریزی کیسے بول رہا ہے. وہ بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا کل جاب پہ آ جاؤ. اگلے دن جاب پہ چلا گیا. لو سر، یہ انگریزی نے اس کے لیے پہلا دروازہ کھولا. میں کہتا ہوں یہ جادو کی چھڑی ہے، جس کے پاس ہے وہ اسے بہترین طریقے سے استعمال کر سکتا ہے. اب اس نے ایسی جادو کی چھڑی چلائی، اس کی زندگی میں جب کبھی بھی کرائسس آیا، انگلش اور اسٹرانگ انگلش کمیونیکیشن نے اس کا ساتھ دیا. اور جب یہ اسٹرانگ انگلش کمیونیکیشن کے تھرو، یہ اس کی مدد سے اس نے انڈیا میں پہلی دا موسٹ لگژوریس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہوٹل چین بنا دی. اور آج جو ہاسپٹیلٹی کا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے ایشیا میں، وہ اوبرائے ہوٹل چین کا ہی انسٹیٹیوٹ ہے. آپ دیکھیں یہ کمال صرف اور صرف ایک لینگویج کا ہے. آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ موجودہ زمانے کے مطابق گلوبل لینگویج آپ نہیں جانتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی لوکیلٹی تک محدود ہیں. تو یہ کورس ہم نے آپ کے لیے ڈیزائن کیا ہے. ایک ایسی شاندار اپرچونٹی ہے کہ آپ بھی اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہ پریمیم کورس بہت اکنامیکل فی میں آپ کو دیا جائے، تاکہ آپ ایٹ لیسٹ شروعات تو کریں نا، آپ انٹرنس تو لیں نا، ہمت تو کریں نا، پہلا قدم تو اٹھائیں نا، باقی قدم ہم آپ سے اٹھا لیں گے. کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس میں آپ کو کسی بھی قسم کی. آپ کو باقاعدہ طور پر پریکٹس کا موقع دیا جائے گا، بلکہ میکسیمم آپ سے ہی کام کروایا جائے گا، کیونکہ میں نے تو نہیں بولنے. الٹیمیٹلی اینڈ ایٹ لیسٹ ایٹ ونس سم ویئر سم ایٹ سم پلیس یو آر سپوز ٹو اسپیک English. So I'll make you make a lot of practice during this course, and this course is only for you. And one of the best courses, یہ میری گارنٹی ہے کہ اس طرح کا کورس آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا. This is going to be very practical, interactive and pace setting. I mean it will be as per your own pace. It is embedded like live and ریکارڈڈ. اور جب آپ ہمارا یہ سیشن لیں گے تو آپ واقعی ایک ڈفرینس فیل کریں گے. آپ آن لائن سیشنز اور بھی لیتے ہوں گے، آپ ایک ایکسپیرینس پرسن ہیں، لیکن جب آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں گے تو یو ول فائنڈ اس دا بیسٹ ون. انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ یس وی ور دا رائٹ پرسن اینڈ وی آر دا رائٹ پرسن اینڈ وی ول بی دا رائٹ پرسن فار یو فار دا ریسٹ آف یور لائف. اور ملیں گے اسی پیشن کے ساتھ آپ سے کورس میں. آپ اگر ہم پر اعتماد کریں گے انشاءاللہ we will leave no stone unturned to make you what you expect, what you aim at and what sort of desires you have in yourself. The things will be very smooth for you. Thank you very much. Stay blessed.
We'll see you in the course.